سارے گاؤں کی طرح یہ خبر نورے نے بھی سنی تھی کہ لالا نے منشی جمال الدین کو تھپڑ مارا تھا۔ اسے کئی دنوں سے لالا سے ملنے کا موقع نہیں ملا تھا اور آج لالا نے اسے پرانے بھٹوں میں اگے صدیوں پرانے پیپل کے نیچے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ نورا وقت مقررہ سے کوئی 8 گھنٹہ پہلے وہاں پہنچ گیا تھا۔ اپنی 27 سالہ زندگی میں نورے کا یہ چوتھا عشق تھا۔ نورا لالا پہ عاشق ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جب پہل لالا کی طرف سے ہوئی تو نورے کو جھولی میں گرا یہ بیر کھانے میں بھلا کیا تامل ہو سکتا تھا۔ نورے کے باپ کی تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اور اس کے علاوہ اس نے گھانی بھی لگا رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نورے کے پاس سے لالا کو محبت کی نہیں، سرسوں کے تیل کی بو آیا کرتی تھی۔ نورے کو لالا کی ایک ادا بہت پسند تھی۔ وہ نورے سے ملتے وقت ہمیشہ فاصلہ رکھتی تھی اور شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ لالا کو اپنے سابقہ عاشق کا کچھ اچھا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں جب بھی ملتے ان کے درمیان ایک ہی موضوع زیر بحث آتا تھا کہ لالا اور نورے کی شادی کیسے ہو سکتی تھی۔ سارا جھگڑا برادریوں کا تھا۔ لالا کا تعلق گاؤں کی ترکھان برادری سے تھا اور لالا کا پہلا عاشق بھی اسی برادری سے تھا۔ نورا تیلی تھا۔ دونوں برادریاں شادی بیاہ کے معاملات میں بہت زیادہ سختی برتتی تھیں۔ یوں ان کا آنا جانا، ملنا ملانا سبھی کچھ تھا، لیکن شادی وہ اپنی برادری سے باہر کرنا نہ صرف معیوب سمجھتے تھے بلکہ اسے ایک طرح کے گناہ یا انہونی کا درجہ دیتے تھے۔ لالا کا باپ وزیراں لالا کے عشق کی دونوں وارداتوں سے واقف تھا۔ پہلے عشق پر اس نے یہ سوچ کے آنکھیں بند کر رکھی تھیں کہ لڑکا اپنی برادری کا ہی تھا، لیکن نورا لالا کے عشق کا اس نے صرف سنا ہی تھا اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ لالا مقررہ مقام پر پہنچی تو اسے اتنی دیر ہو چکی تھی کہ نورا مایوس ہو کر واپس جانے والا تھا۔ لالا نے قدرے تنگ پھولدار قمیض پہن رکھی تھی اور غالباً آج کی ملاقات کے خیال سے خوب رنگلا دنداسا مر رکھا تھا۔ اس کے مسوڑوں کے ساتھ اس کے ہونٹ بھی سرخی مائل تھے اور شاید لالا کو اس کا احساس بھی تھا، اسی لیے وہ بات کرتے وقت بار بار ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ لالا نورے سے ایک مناسب فاصلے پر بیٹھ گئی تو نورے نے پہلی بات جو کی وہ منشی اور لالا کے حوالے سے تھی۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ نورے نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دراہتی سے قریب کی زمین خواہ کھودتے ہوئے پوچھا۔ لالا مسکرائی۔ ٹھیک ہے، پر چپیڑ والی بات غلط ہے۔ میں بھلا اپنے ابے کی عمر کے مرد کو کیسے چپیڑ مار سکتی ہوں؟ نورے کو یہ جواب اچھا نہیں لگا۔ وہ چمک کر بولا، وہ تیرا ہاتھ پکڑ لیتا، چمی لے لیتا تیری، پھر؟ لالا زور سے ہنسی۔ چمی لینے کی تو تیری جرت نہیں ہوئی آج تک، وہ کیسے لے لیتا؟ نورے نے غور سے لالا کو دیکھا۔ پتہ نہیں اسے کیوں لگا کہ یہ بات کہہ کہ شاید وہ اسے اپنی چمی لینے پر اکسا رہی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، اور جو لے لوں تیری چمی کسی دن تو؟ لالا کو اس وقت نورے کی آنکھوں کی چمک میں اپنے اس پہلے عاشق کی آنکھوں کی چمک لہراتی دکھائی دی جس نے لالا کی قمیض پھاڑ دی تھی۔ اس میدان میں نہ وہ خود نہیں تھی اور نہ ہی نورا۔ وہ جانتی تھی کہ اگلی بات اسے بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگی، ورنہ نورا اس بلی کی حالت میں آ چکا تھا کہ چوہے پر حملہ کرنے سے پہلے وہ جس حالت میں آ جاتی ہے، اسے نورا اس بلی کی طرح دکھائی دیا جس کی دم اور سر کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، نہ وے، تیرا بھروسہ ہے مجھے، جب تک ہمارا بیاہ نہیں ہو جاتا تو ایسا کوئی کام نہیں کرے گا، ہے نا؟ نورا ان عاشقوں میں سے تھا جو محبوب کی نظروں میں سرخ روح ہونے کے لیے اپنی ہر خواہش پر محبوب کی مرضی کا ملمہ چڑھا لینے میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے گلے سے خواہشوں کا گولا بمشکل نیچے اتار کر کہا، اوئے میں ایویں مخول کر رہا تھا،
میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک ہمارا بیاہ نہیں ہو جائے گا میں نے تجھے ہاتھ تک نہیں لگانا۔ پر ہوا کیا تھا؟ لالا نے مختلف انداز میں اور مختصر لفظوں میں منشی جمال الدین کی حرکت سے اسے آگاہ کیا۔ تب نورے نے طویل سانس لی اور اکھڑی ہوئی اینٹوں والی دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا۔ بات کرتے وقت اس کے لہجے میں ہلکا سا تفکر تھا۔ دیکھ جانی، وہ ہے سردار سلطان کا خاص بندہ، اور سردار سلطان سے بڑا حرامی اس علاقے میں اور کوئی دوسرا نہیں۔ نورے نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر لالا کو غور سے دیکھا۔ لالا کے چہرے پر نورے کی بات نہ سمجھنے کا گہرا تاثر تھا۔ نورا اس تاثر کو پڑھ کر پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں سمجھی نا؟ مطلب یہ کہ اگر سردار سلطان تیرے اگلے پچھلوں پر زور ڈالے گا تو کیا پتا وہ مان ہی جائیں۔ لالا کے بدن سے خوف کی سرد لہر گزر گئی، اور باوجود اس کے کہ ابھی گندم میں بالی نہیں پڑی تھی اور سردی باقی تھی اور لالا کو لگ بھی رہی تھی، اسے لگا کہ پسینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی دھار اس کے چہرے سے پھوٹ کر اس کے جسم کے اندر اتر گئی ہے۔ اس نے ایک لمحے میں بہت کچھ سوچا۔ ان سوچوں میں نمایاں سوچ منشی جمال الدین کے کھردرے اور نیلی رگوں والے ہاتھوں کی بھی تھی جو اس کے سینے کو بھنبوڑ رہے تھے۔ وہ کانپ گئی۔ ماں اس کی سوتیلی تھی اور باپ جواریا۔ ویسے بھی اس کا باپ اٹھتے بیٹھتے اس کی جوانی کا سیاپا کرتا رہتا تھا، جیسے وہ بچپن کو دھکے دے کے جوانی کو خود اپنی زندگی میں گھسیٹ لائی تھی۔ پر میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، نورے نے عزم سے کہا۔ لالا نے غور سے نورے کو دیکھا۔ نا، کیا کرے گا تو؟ اس پر اس نے پوری امید ہو کر پھر نورے کو دیکھا۔ نورا کشتیاں جیت چکا تھا۔ وہ اکیلا کسی سہارے کے بغیر گہرے سے گہرے اور اندھیرے کنویں میں بھی اتر سکتا تھا۔ اس نے مسجد کے ساتھ آگے بوہڑ کے اس درخت کو جو تیز آندھی سے خطرناک حد تک مسجد کے صحن میں جھک گیا تھا، لوہے کی زنجیروں سے اتنی خوبی سے باندھا تھا کہ مولوی صاحب نے جمعے کی نماز میں نورے کا نام لے کر اس کی خوشحالی کی دعا کی تھی۔ کیا کر لے گا تو؟ لالا نے اپنا سوال دہرایا۔ نورا کھڑا ہوا تو لالا بھی کھڑی ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار نورا نے لالا کو اپنے بازوؤں سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نکال کے لے جاؤں گا تجھے، اور کیا کرنا ہے میں نے؟ لالا تڑپ کے نورے کی گرفت سے نکل گئی۔ نکال کے لے جائے گا؟ مطلب بھگا کے لے جائے گا مجھے؟ لالا نے تھوک نگل کر کہا۔ ہاں، میں نے یہی کہا ہے، اگر تجھے سمجھ لگی ہے تو۔ اور اس میں اتنا ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ تو نے سنا نہیں، گھی اگر سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو کیا کرتے ہیں؟ لالا اس تصور سے لرز گئی کہ اس کے گھر سے بھاگنے کے بعد کیا ہوگا۔ جواری صحیح، وزیرہ اس کا باپ تھا، ماں سوتیلی تھی اور اس کی لالا کو کوئی خاص فکر نہیں تھی، لیکن وزیرہ تو سگا تھا۔ اس نے چشمے تصور سے دیکھا کہ اس کے گھر سے بھاگنے کے بعد برادری والے، گاؤں والے اور علاقے والے اس کے باپ کا کیسے کیسے مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ کیسے سر جھکائے گاؤں کی گلیوں سے گزر رہا ہے۔ نہیں وے، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ لالا نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ اس میں کیا تکلیف ہے تجھے؟ اور پھر اگر تیری شادی تیرے باپ نے کر دی اس منشی سے تو کیا ساری زندگی گزارے گی اس حرامی کے ساتھ؟ لالا کے لیے یہ ایک مشکل سوال تھا۔ یقیناً وہ منشی جمال الدین کے ساتھ تمام عمر نہیں گزار سکتی تھی، لیکن منشی تو کیا، وہ نورے کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ تو پھر وہ کیا کرے؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ نورا اسے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ابھی سے کیا چنتا کرنا، ابھی کون سی میری شادی ہو ہی گئی ہے اس عورت کے ساتھ۔ نورا بحث کرنے والے انداز میں بولا، مان لے اگر ایسا ہو ہی جاتا ہے تو پھر تو کیا کرے گی؟ لالا چاہتی تھی کہ نورا ہر ملاقات کی طرح اس کے حسن کی تعریف کرے، اس کی آنکھوں، بالوں اور چال کو موضوع بنائے، اسے بتائے
کہ وہ اس کے فراق میں کیسے تڑپتا ہے اور کیسے اس گھڑی کا انتظار کر رہا ہے جب وہ اس کی ڈولی اپنے گھر لے جائے گا۔ لیکن نورا بہت فکر مند تھا اور اس کے علاوہ اور کسی موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ لالا نے کچھ لمحوں تک سوچا، پھر میں زہر کھا لوں گی اور کیا کر سکتی ہوں میں؟ نورا اس جواب پر تڑپ گیا۔ اس نے ایک بار پھر لالا کے دونوں بازو پکڑے۔ اوے زہر کھائیں تیرے دشمن، بس میں نے کہہ دیا ہے، اگر تیرے ساتھ کوئی زور زبردستی ہوئی تو میں پھر تجھے نکال کے لے جاؤں گا۔ اور سن، فکر مت کرنا، ہونا وانا کچھ بھی نہیں۔ 2-4 مہینے بعد جب بات ٹھنڈی ہو جائے گی تو ہم واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لالا پوچھ مردہ سی ہو گئی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے سر اسبات میں ہلا دیا۔ تبھی اسے دھیان آیا کہ وہ اپنا گھڑا کنویں پر ہی چھوڑ آئی تھی اور کتنا وقت گزر چکا تھا۔ وہ چونکی اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اچھا دیکھیں گے، میں چلتی ہوں اب۔ نورا جانے سے پہلے اگلی ملاقات کا وقت طے کرنا چاہتا تھا۔ رات کو ملنا؟ لالا نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ ماما آیا ہوا آج کل، ساری رات نہیں سوتا، آج رات مشکل ہے، میں بتاؤں گی تجھے۔ لالا نے پیار سے نورے کے ماتھے کی دائیں جانب گدے ہوئے چاند تارے پر ہاتھ پھیر کر کہا، اگلی چھٹی ملے گی مجھے 15 دن کے بعد۔ لالا نے کھنڈر سے نکلتے ہوئے گھوم کے نورے کو ایک دفعہ مسکرا کر دیکھا اور بولی، کہا نہ بتاؤں گی۔ نورا لالا کو اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک تنگ قمیص سے جھلکتا لالا کا بدن لالا کے لباس کا حصہ نہیں بن گیا۔ وزیرہ سردار سلطان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ واضح طور پر پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ یوں تو اس نے ہمیشہ ہی سردار سلطان کو دیکھا تھا، لیکن باقاعدہ ملاقات آج دوسری مرتبہ ہو رہی تھی۔ سردار سلطان سے وزیرے کی پہلی ملاقات کو ہرگز خوشگوار نہیں کہا جا سکتا تھا۔ یہ ملاقات کئی سال پہلے ہوئی تھی، جب سردار سلطان کی ایک قیمتی بھینس چوری ہو گئی تھی، اور وزیرے کی بدقسمتی یہ کہ وہ رساگیر جس نے یہ چوری کی تھی وزیرے کا دوست تھا، اور اس نے یہ کمینگی کی تھی کہ اس سلسلے میں وزیرے کا نام یہ لے کر کہا کہ اسے اس چوری پر وزیرے نے اکسایا تھا۔ اپنے دوست سے ایک مرتبہ جوا کھیلتے ہوئے معمولی سی رنجش ہو گئی تھی، چنانچہ اس نے وزیرے کو پھنسانے کا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ وزیرے کو اس کے نتیجے میں پولیس اور سردار سلطان کے نوکروں دونوں سے مار کھانی پڑی تھی۔ گو بعد میں اصل بات سامنے آ گئی تھی اور وزیرہ بے قصور ٹھہرا دیا گیا تھا، لیکن حویلی کے صحن میں وزیرے کی دھوتی اتروار کر جو جوتے سردار سلطان نے لگوائے تھے، ان کی کسک آج تک وزیرے کو محسوس ہوتی تھی۔ مندری نے سردار سلطان کے حکم کے بموجب ابھی تک اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن منشی کو موجود اور منشی اپنی بیٹی کے حوالے سے گاؤں میں پھیلی ہوئی خبر کے پس منظر میں جب اس بات کو وزیرے نے سوچا تو اس کا ماتھا ٹھنکا، لیکن وہ اس وقت تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا جب تک سردار سلطان نے بات نہیں چھیڑی۔ اوے حرامی، سنا ہے پچھلی اتوار تم لوگوں پر پھر چھاپا پڑ گیا ہے، تم اپنی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آتے خبیثو؟ وزیرے نے ہاتھ جوڑے، قسم اللہ پاک کی جی، میں تو نہیں کھیل رہا تھا، میں شریف نائی کو ڈھونڈنے گیا تھا ادھر، اسی ٹائم پہ چھاپا پڑ گیا۔ سلطان زور سے ہنسا، اوے میں تیرے جیسے کمینوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ سردار سلطان نے بات ختم کر کے منشی اور مندری کو دیکھا۔ دونوں نے اسبات میں سر ہلا کر گواہی دی اور ساتھ ہی دانت بھی نکالے۔ سردار سلطان نے کمینیوں سے بات کرنے کا یہ ڈھنگ اپنے باپ سردار دودے خان سے سیکھا تھا۔ وہ اپنے مخاطب کا استقبال ہی 2-4 زناٹے دار گالیوں سے کیا کرتا تھا اور ایک قسم کی نفسیاتی فضا بنا کر اصل مقصد پر آیا کرتا تھا۔ سردار دودے خان کا یہ کلیہ سردار سلطان نے ہمیشہ بہت آزمودہ اور کامیاب پایا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے اس وقفے میں وزیرے نے 1001 باتیں سوچی۔ اسے لگا یقیناً اس کی بیٹی اور منشی والے قصے کے سلسلے ہی میں اسے یہاں بلوایا گیا ہے۔ اوے تیری چھوکری جوان ہو گئی ہے، کچھ سوچا اس کا؟
سردار سلطان نے مسکرا کر کہا۔ وزیرے کی سمجھ میں یہ سوال قطعاً نہیں آیا۔ اس وقت گاؤں میں 20-25 لڑکیاں جوان تھیں، تو پھر وزیرے کی بیٹی ہی آخر سردار سلطان کے لیے اتنا فکر کا باعث کیوں تھی؟ غریب کی بچی عجیب سوچنا کیا ہے؟ اس وقت وزیرے کی سمجھ میں یہی جواب آیا۔ اس کو کسی کھوٹے سے بھی باندھنا ہے کہ وہ ایسے ہی گاؤں کے لڑکے خراب کرتی رہے گی، سردار سلطان نے تلخی سے کہا۔ وزیرے نے لمحہ بھر کو سلطان کو دیکھا اور اس کو ایسا لگا کہ اس کے بدن کا سارا خون اس کے چہرے میں جمع ہو گیا ہو۔ اس کا جی چاہا کہ سردار سلطان کو ماں بہن کی فحش گالیاں دے اور اس کی سفید مونچھوں کو نوچ کے اس کے چہرے سے علیحدہ کر دے، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ جس زمین پر اس کا گھر بنا ہوا تھا وہ سردار سلطان کی ملکیت تھی، اور دوسری یہ کہ سردار سلطان جب چاہتا اس کی موروثی زمین پر منری جیسے پالے ہوئے بدماشوں کے ذریعے قبضہ کروا سکتا تھا۔ پھر بھی اس نے ہلکا سا احتجاج مناسب سمجھا۔ وہ ایسی نہیں ہے سائیں، کسی نے ویسے ہی بکواس کی ہوگی اس کے بارے میں۔